बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाहा बसीरुम बिल इबाद। हमारा इल्मी मीरास कोर्स का दूसरा हिस्सा चल रहा था। हमने 4 हिस्सों में इस कोर्स को तकसीम किया था। खुलासतुल मीरास पढ़ चुके हैं। दूसरा हिस्सा हमारा मारिफतुल वरासा यानी वरासा की पहचान से मुतालिक था। तो वरासा की हमने इब्तिदाई तौर पे 3 किस्में पढ़ी, ज़वील फ़ुरूज़, आसाबात, ज़वील अरहाम। फिर हमने पढ़ा कि ज़वील फ़ुरूज़ कुल 12 है, 4 मर्द और 8 औरतें। 4 मर्दों के अहवाल भी हमने पढ़ लिए पहले दिन, और इसी तरह औरतों के अहवाल भी कुछ पढ़ लिए, मसलन ज़ौजा, बेटी, पोती, इनके अहवाल हमने पढ़ लिए। ठीक है, अभी हम बकिया जो 4 औरतें हैं उनके अहवाल पढ़ेंगे। ये भी इंतहाई आसान है, कोई मुश्किल नहीं है। आप थोड़ी सी तवज्जो करेंगे तो आप सब के लिए आसानी होगी। तो आज हम हकीकी बहनों के अहवाल पढ़ेंगे। हकीकी बहन को अरबी में उख्त आइनी भी कहते हैं, उख्त आइनिया भी कहते हैं। ठीक है, उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं, मुख्तलिफ नाम है। हकीकी बहन को उख्त आइनी, आइनिया, आयानी बहन, इसी तरह उख्त लिअबिन व उम्मिन भी कहते हैं। तो हकीकी बहन को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? हमारे यहाँ मुआशरे में बिल्कुल हिस्सा नहीं दिया जाता। आज हम देखेंगे कि हकीकी बहन को विरासत में कितना हिस्सा मिलता है। तो याद रखें कि हकीकी बहनों की 5 हालतें हो सकती है। हकीकी बहनों की 5 हालतें होती है। नंबर 1, इनको निस्फ मिलेगा। इनको क्या मिलेगा? निस्फ यानी आधा हिस्सा मिलेगा। कब? जब हकीकी बहन एक हो। जब हकीकी बहन एक हो तो इनको निस्फ मिलता है, आधा मिलता है। यहाँ एक बात याद रखें, अभी तक हमने जो मुअन्नस के अहवाल पढ़े, बेटी के पढ़े, पोती के पढ़े, इसी तरह हकीकी बहन की भी पढ़ेंगे और अल्लाती बहन की भी पढ़ेंगे। तो इन सब में 3 अहवाल जो है वो मुश्तरक है, निस्फ, सुलुसान और आसाबा। ठीक है, यही अहवाल बेटी के भी थे और यही 3 अहवाल पोती के भी थे, और यही 3 अहवाल जो है हकीकी बहनों के भी है और अल्लाती बहनों की भी है। तो हकीकी बहन अगर एक हो तो निस्फ मिलता है, आधा मिलता है। हकीकी बहन अगर एक हो तो क्या मिलता है? निस्फ मिलता है, आधा मिलता है। ठीक है, अगर हकीकी बहनें एक से ज्यादा हों, 2 हों या 2 से ज्यादा, तो इनको सुलुसान मिलता है, 2/3। ठीक है, जब हकीकी बहनें 2 या 2 से ज्यादा हों। नंबर 3, आसबा होंगे ये। अगर हकीकी बहन के साथ हकीकी भाई आ जाए तो ये क्या हो जाएंगे? आसबा हो जाएंगे। मतलब क्या कि भाई को 2 हिस्से, 2 बहनों के बराबर हिस्सा मिलेगा, यानी भाई को 2 हिस्से मिलेंगे और बहनों को 1 हिस्सा मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे एक लफ्ज मैंने बढ़ाया है, बिगैरिही। एक लफ्ज क्या बढ़ाया है? बिगैरिही, आसबा बिगैरिही। इंशाअल्लाह कल या परसों के सबक में हम आसबा की अक़साम पढ़ेंगे, तो वहां पे फिर इंशाअल्लाह इसका मतलब समझ आएगा। भी सिर्फ याद रखना है आसबा बिगैरिही। ठीक है, नंबर 4 पर ये आसबा मा गैरिही। हकीकी बहन आसबा मा गैरिही होगी, यानी आसबा होगी मैयत की मुअन्नस औलाद हो। यानी हकीकी बहन के साथ अगर मैयत की मुअन्नस औलाद आ जाए तो ये आसबा हो जाएगी। जैसे बेटी या पोती आ जाए या पड़ पोती आ जाए, तब ये क्या हो जाएगी? आसबा हो जाएगी। लेकिन इसको हम आसबा मा गैरिही कहेंगे। बाई के जरिए से जब ये आसबा बनती है तो आसबा बिगैरिही कहते हैं, और जब मुअन्नस औलाद के जरिए आसबा बनती है तो इसको आसबा मा गैरिही कहते हैं। ठीक है, नंबर 5, ये महजूब होंगे, यानी इनको विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, महरूम होंगे। कब? अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो। चंद सूरतें हैं, देखें।
میت کی مذکر اولاد ہو تب یہ محجوب ہو جائیں گے، یعنی بیٹا ہے، پوتا ہے، اسی طرح نیچے تک یعنی پڑ پوتا وغیرہ ہے، تب یہ کیا ہو جائیں گے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ نمبر 2، کیا میت کے اصول ہو، میت کے اصول سے کیا مراد، باپ ہے، دادا ہے، تو ان کی وجہ سے یہ کیا ہو جائیں گے، محروم ہو جائیں گے، ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا۔ تو یہ 5 احوال ہے حقیقی بہنوں کے۔ دوبارہ مختصراً دہرا لیتا ہوں، اگر حقیقی بہن ایک ہو تو آدھا حصہ ملتا ہے، اگر ایک سے زیادہ ہو، 2 یا 2 سے زیادہ ہوں، تو اس صورت میں 2/3 ملے گا، ثلثان جسے کہتے ہیں۔ اگر حقیقی بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تو یہ کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی، لیکن اس کو ہم عصبہ بغیر ہی کہیں گے۔ اسی طرح نمبر 4 پر اگر حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد آ جائے تو اس صورت میں بھی یہ عصبہ ہوگی، لیکن اس کو عصبہ مع غیر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ نمبر 5، یہ محروم ہوں گے یعنی محجوب ہوں گے اگر میت کی مذکر اولاد ہو، اسی طرح یا میت کے اصول ہو یعنی باپ دادا وغیرہ میں سے کوئی ہو، یہ محروم ہو جائیں گے۔ مثالوں کو دیکھتے ہیں۔ مثال نمبر 1 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا ہے، اس کی حقیقی بہن موجود ہے، ایک خاتون کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور اس کا شوہر بھی زندہ ہے، ٹھیک ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن ایک ہو تو اس کو نصف ملتا ہے، آدھا ملتا ہے، ہم نے دے دیا۔ اور شوہر کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، پہلے 2 احوال ہوتے ہیں، اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو نصف ملتا ہے، یہاں اولاد نہیں ہے اس وجہ سے ہم نے نصف دے دیا، ٹھیک ہے، 1/2 دے دیا۔ مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی 2 حقیقی بہنیں ہیں اور بیوی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہنیں 2 ہو یا 2 سے زیادہ ہو تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہم نے 2/3 دے دیا 2 حقیقی بہنوں کو۔ آگے بیوی کے احوال بھی ہم نے پڑھے تھے کہ بیوی کے 2 احوال ہے، اگر میت کی اولاد ہو تو ان کو سمن ملتا ہے، میت کی اولاد نہ ہو تو ربع ملتا ہے، یہاں میت کی اولاد نہیں ہے تو بیوی کو ہم نے ربع دے دیا، چوتھا حصہ دے دیا، 1/4۔ مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، اس کی حقیقی بہن موجود ہے اور حقیقی بھائی بھی موجود ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ حقیقی بھائی اگر حقیقی بہن کے ساتھ آ جائے تو کیا ہوگا، عصبہ بنا دے گا، حقیقی بھائی اپنی بہن کو عصبہ بنا دے گا، اور میں نے بتایا تھا اس کو عصبہ بغیر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے، اور بھائی ویسے ہی عصبہ ہوتا ہے۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن موجود ہے اور بیٹی موجود ہے یعنی مؤنث اولاد موجود ہے، ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر حقیقی بہن کے ساتھ میت کی مؤنث اولاد میں سے کوئی ایک ہو تو حقیقی بہن کیا ہو جائے گی، عصبہ ہو جائے گی، اور میں نے بتایا کہ اس کو عصبہ مع غیر ہی کہیں گے، ٹھیک ہے۔ اور بیٹی کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، 3 احوال ہے، اگر بیٹی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، 2 یا 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان، اور اگر بھائی ساتھ یعنی بیٹا ساتھ آ جائے تو عصبہ ہو جائے گی، تو یہاں پہ بیٹی ایک ہے اس وجہ سے ہم نے نصف دے دیا، 1/2 دے دیا۔ مثال نمبر 5 دیکھیے، ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن موجود ہے اور ساتھ میں پوتی موجود ہے، تو حقیقی بہن کے بارے میں ہم نے پڑھا کہ اگر میت کی مؤنث اولاد موجود ہو تو یہ عصبہ بنتی ہے، مطلب عصبہ مع غیرہ۔ اور پوتی کے 6 احوال ہم پڑھ چکے ہیں، پوتی کے ہم کتنے احوال پڑھ چکے ہیں، 6 احوال پڑھ چکے ہیں۔ اگر پوتی ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ایک سے زیادہ ہو، 2 یا 2 ہو، 2 سے زیادہ ہو تو ثلثان ملتا ہے، اگر ایک بیٹی ساتھ میں آ جائے تو سدس ملتا ہے، اگر 2 بیٹیاں ساتھ میں آ جائے تو محروم ہو جاتی ہے یہ، لیکن اگر پوتا آ جائے یا پڑ پوتا آ جائے تو یہ عصبہ بن جائیں گی، اگر بیٹا آ جائے تو یہ محروم ہو جائیں گی، تو یہ 6 احوال ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ کون سی صورت ہے، پہلی صورت ہے پوتی ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا، 1/2۔ اسی طرح جب آپ مسائل حل کریں تو آپ مکمل احوال دہرائے کریں، اس سے آپ کی پریکٹس بھی ہو جائے گی اور غلطی کے امکانات بھی کم سے کم ہوں گے۔ مثال نمبر 6 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، حقیقی بہن موجود ہے اور باپ موجود ہے، تو حقیقی بہن کے 5 احوال ہم نے پڑھے، 5ویں حالت
हमने ये पढ़ी कि अगर हकीकी बहन के साथ बाप आ जाए, मैयत का उसूल आ जाए, तो हकीकी बहन महजूब हो जाती है, महरूम हो जाती है, ठीक है। और बाप के अहवाल हम पहले पढ़ चुके हैं, 3 अहवाल थे। अगर मैयत की औलाद सिर्फ मुज़क्कर औलाद हो या मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों हो तो छठा हिस्सा मिलता है, ठीक है। और अगर मैयत की सिर्फ मुअन्नस औलाद हो तो छठा हिस्सा भी मिलता है और आसबा भी होता है। लेकिन अगर मैयत की औलाद ना हो तो बाप आसबा होता है। तो यहाँ पे तीसरी हालत है कि मैयत की औलाद नहीं है, इस वजह से बाप आसबा बन जाएगा। मिसाल नंबर 7 देखिए, एक शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन मौजूद है और दादा मौजूद है, ठीक है। हकीकी बहन के साथ अगर मैयत का उसूल आ जाए यानी दादा आ जाए तो ये महरूम हो जाती है, महजूब। दादा के अहवाल हम पढ़ चुके हैं कि 3-4 अहवाल थे। यहाँ पे चौथी हालत है कि अगर मैयत के औलाद में से कोई ना हो तो दादा असबा बनता है। मिसाल नंबर 8 देखिए, हकीकी बहन मौजूद है और बेटा मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत का बेटा आ जाए, मुज़क्कर औलाद आ जाए साथ में, तो हकीकी बहन महरूम हो जाती है, ठीक है। और मिसाल नंबर 9 देखिए, शख्स का इंतकाल हुआ, हकीकी बहन मौजूद है और साथ में पोता मौजूद है। अभी हमने पढ़ा कि अगर मैयत की मुज़क्कर औलाद हो और पोता भी मुज़क्कर औलाद में से है तो हकीकी बहन महरूम हो जाती है। तो ये हकीकी बहनों के 5 अहवाल थे। उम्मीद है कि आपको याद हो गए होंगे। अब अरबी में देखते हैं इनको। ये साथियों से गुजारिश है कि अरबी में याद करें ज़रूर इसको। वलिल उख्तिल आइनिय्यति खम्सतु अहवालिन, उख्त आइनिया के लिए 5 अहवाल है। उख्त आइनिया के लिए खम्सतु अहवालिन, 5 अहवाल है। नंबर 1 अन्निस्फु लिल वाहिदा, निस्फ मिलेगा एक के लिए जब एक हो, ठीक है। नंबर 2 वस्सुलुसान लिल इस्नतैनि फसाइदतन, सुलुसान यानी 2/3 मिलेंगे, लिल इस्नतैनि 2 के लिए, फसाइदतन या 2 से ज्यादा के लिए। नंबर 3 वल असबतु बिल अखिल हकीकी, और ये असबा हो जाएगी अख हकीकी के साथ, हकीकी भाई के साथ। यहाँ पे एक नुक्ता जहन में रखें कि यहाँ पे बिल अखिल हकीकी मैंने कहा, तो इससे इशारा है कि असबा बिगैरिही, इससे इशारा किसकी तरफ होगा? असबा बिगैरिही, याद करने में आसानी होगी। आगे वल असबतु मअल बिन्त औ बिन्ति लिबन, और ये असबा हो जाएगी बेटी के साथ या पोती के साथ, यानी मुअन्नस औलाद के साथ। यहाँ पे मीम बढ़ाया है, मा बढ़ा दिया, ठीक है। तो इससे इशारा हो गया आसबा मा गैरिही की तरफ, ठीक है। नंबर 5 देखें, वस्सुकूतु बिल इब्नि व इब्निल इब्नि व इन सफल, और ये महरूम हो जाएंगी, साकित हो जाएंगी बेटे के जरिए, पोते के जरिए, इसी तरह नीचे पड़ पोते वगैरह के जरिए, यानी मुज़क्कर औलाद के जरिए से, ठीक है। वबिल अबी बिल इत्तिफाक, और बाप के जरिए बिल इत्तिफाक की महरूम हो जाएंगी। वबिल जद इंदल इमाम अबी हनीफा रहमहुल्लाह ताला, और दादा के जरिए सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महरूम हो जाएंगी, ठीक है। ये दादा के अहवाल जब हमने पढ़े थे, मैंने आपको बताया था कि दादा और बाप में चंद मसाइल में फ़र्क है। दादा और बाप में चंद मसाइल में फ़र्क है। उनमें से पहला मसला ये हुआ, बाप और दादा में जो फ़र्क आया कि बाप के ज़रिए बिल इत्तिफाक ये हकीकी बहन महरूम हो जाती है और दादा के ज़रिए बिल इत्तिफाक महरूम नहीं होती, सिर्फ इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक महरूम होती है, ठीक है। ये याद रखना कि बाप और दादा में जिन मसाइल में फ़र्क है उनमें से एक मसला ये है। अब ये बाप माँ शरीक ये हकीकी बहनों के अहवाल हमने पढ़ लिए। अब बाप शरीक बहन के अहवाल, जिसको उख्त अल्लाती भी कहते हैं, ठीक है, उख्त लिअबिन भी कहते हैं, 3 नाम हो गए, बाप शरीक बहन, उख्त अल्लाती या उख्त अल्लातिया या उख्त लिअबिन, ठीक है। ये यानी सिर्फ बाप की जानिब से बहन है, तो इसको विरासत में कितना हिस्सा मिलता है? तो ये भी इंतहाई आसान है। वो ये तकरीबन इसके अहवाल पोती के साथ मिलते जुलते हैं, बस थोड़ा सा फर्क ये है कि पोती में बेटी साथ आती रही, यहाँ पे हकीकी बहन साथ में आएगी, ठीक है। तो बाप शरीक बहनों के 7 अहवाल है। बाप शरीक बहनों के कितने अहवाल है? 7 अहवाल है। नंबर 1
ان کو نصف ملے گا یعنی آدھا حصہ ملے گا اگر ایک ہو، باپ شریک بہن ایک ہو تو نصف یعنی آدھا حصہ ملے گا. اگر باپ شریک بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہوں تو ان کو ثلثان یعنی دو تہائی ملیں گے. ٹھیک ہے. اسی طرح ان کو چھٹا حصہ مل جائے گا، سدس مل جائے گا. کب؟ جب حقیقی بہن ساتھ میں آ جائے. اگر باپ شریک بہن کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو ان کو سدس یعنی چھٹا حصہ ملے گا. جس طرح ہم نے وہاں پوتی کے احوال میں پڑھا کہ اگر پوتی کے ساتھ بیٹی آ جائے تو چھٹا حصہ ملتا ہے پوتی کو. تو یہاں پہ کیا ہے کہ اگر باپ شریک بہن کے ساتھ حقیقی بہن آ جائے تو باپ شریک بہن کو چھٹا حصہ ملتا ہے. ٹھیک ہے، یاد رہے گا انشاءاللہ. لیکن اگر باپ شریک بہنوں کے ساتھ حقیقی بہنیں دو یا دو سے زیادہ ہو، حقیقی بہنیں کیا ہو؟ ایک سے زیادہ ہو، تو یہ محروم ہو جائیں گے. نمبر 4 پر کیا ہے کہ اگر باپ شریک بہن کے ساتھ حلاتی بہن کے ساتھ حقیقی بہنیں ایک سے زیادہ ہوں تو یہ محروم ہو جائیں گی. جیسے کہ ہم نے پوتی کے احوال میں پڑھا تھا کہ اگر پوتی کے ساتھ دو بیٹیاں آ جائے یا دو سے زیادہ تو وہ محروم ہو جاتی ہے. بالکل اسی طرح ہے. نمبر 5 بھی اسی طرح ہے. یہ عصبہ ہو جائیں گی کب؟ اگر باپ شریک بھائی ساتھ میں ہو تو یہ کیا ہو جائے گی؟ عصبہ ہو جائے گی. پوتیوں کے احوال میں ہم نے پڑھا تھا کہ اگر میت پوتا ہو یا پڑ پوتا ہو تو یہ وہ عصبہ ہوتی تھی، اور یہاں پہ کیا ہے؟ باپ شریک بھائی ساتھ میں آ جائے تو عصبہ ہو جائیں گی. نمبر 6 میں دیکھیں، یہ عصبہ ہو جائے گی مع غیرہ جبکہ میت کی مؤنث اولاد ہو. جس طرح حقیقی بہن میں پڑھا کہ میت کی مؤنث اولاد ہو تو یہ عصبہ مع غیرہ بنتی ہے. ٹھیک ہے. اور بائی کے ذریعے جب عصبہ بنے گی اس کو بغیرہ کہیں گے، اور مؤنث اولاد کے ذریعے اگر عصبہ بن جائے تو اس کو مع غیرہ کہیں گے. نمبر 7 دیکھیں، یہ بھی انتہائی آسان ہے. یہ محجوب ہو جائیں گی یعنی ان کو وراثت میں حصہ نہیں ملے گا. چند صورتیں، کون کون سی صورتیں ہیں؟ نمبر 1، پہلی 2 صورتیں تو وہی حقیقی بہنوں کی ہے کہ اگر میت کی مذکر اولاد ہو یعنی بیٹا پوتا نیچے تک، ٹھیک ہے، پڑ پوتا وغیرہ، تب بھی یہ محروم ہوں گی. اسی طرح باپ دادا آ جائے یعنی میت کے اصول آ جائے تب بھی یہ محروم ہوں گی. نمبر 3، یہ اضافہ یہاں پہ ہے، حقیقی بائی آ جائے. حقیقی بائی آ جائے گا تو ماں شریک یہ باپ شریک بہن محروم ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اسی طرح ایک اور، اگر حقیقی بہن آ جائے، اگر حقیقی بہن آ جائے اس کے ساتھ تب بھی یہ محروم ہوں گی. لیکن یاد رکھنا ہے کہ حقیقی بہن کون سی؟ حقیقی بہن وہ جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو، جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ بنی ہو تو اس صورت میں یہ محروم ہو جائے گی. تو یہاں پہ 2 صورتیں زائد آ گئی. اگر حقیقی بہن کے ساتھ یہ باپ شریک بہن کے ساتھ حقیقی بھائی آ جائے تب بھی محروم. اسی طرح وہ حقیقی بہن آ جائے جو مؤنث اولاد کی وجہ سے عصبہ ہو تب بھی علاتی بہن کیا ہو جائے گی؟ محروم ہو جائیں گے. مثالوں سے سمجھتے ہیں. ایک شخص کا انتقال ہوا، خاتون کا انتقال ہوا، علاتی بہن ہے اور شوہر موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن ایک ہو تو اس کو نصف یعنی آدھا حصہ ملتا ہے، 1/2 دے دیا. اور شوہر کے احوال 2 پڑھ چکے ہیں کہ اگر میت کی اولاد نہ ہو تو شوہر کو بھی نصف ملتا ہے، آدھا حصہ ملتا ہے. مثال نمبر 2 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، 2 علاتی بہنیں ہیں اور بیوی موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ علاتی بہنیں 2 ہوں تو اس صورت میں ثلثان یعنی 2 تہائی ملتا ہے. ان کو ہم نے دے دیا 2 تہائی ان کو. اور زوجہ کے احوال ہم پڑھ چکے ہیں، 2 احوال ہے. یہ بار بار اس وجہ سے میں دہرا رہا ہوں تاکہ آپ سب کو ادھر ہی بیٹے بیٹے یاد ہو جائے. ٹھیک ہے. 2 بیوی کے 2 احوال ہم پڑھ چکے ہیں. اگر میت کی اولاد نہ ہو تو ربع، اور میت کی اولاد ہو تو ثمن. یہاں پہ میت کی اولاد نہیں ہے تو ربع ہم نے دے دیا 1/4. مثال نمبر 3 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے، حقیقی بہن موجود ہے. ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن کے ساتھ ایک حقیقی بہن آ جائے، ایک حقیقی، چاہے علاتی بہنیں 2 یا 2 سے زیادہ ہو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حقیقی بہن ایک آ جائے. ٹھیک ہے. تو اس صورت میں چھٹا حصہ ملے گا 1/6.
اور حقیقی بہن ایک ہے تو اس کے احوال ہم نے پڑھے کہ نصف ملتا ہے۔ مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے اور 2 حقیقی بہنیں موجود ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر علاتی بہن کے مثال نمبر 4 دیکھیں، ایک شخص کا انتقال ہوا، علاتی بہن موجود ہے اور 2 حقیقی بہنیں موجود ہے۔ 2 حقیقی بہنیں علاتی بہنوں کے ساتھ جب آ جائے تو علاتی بہن محروم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ 2 حقیقی بہنیں ہوں تو ان کو ثلثان یعنی 2/3 ملتا ہے۔ مثال نمبر 5 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور علاتی بھائی موجود ہے۔ وہ ابھی ہم نے پڑھا کہ علاتی بھائی اگر آ جائے علاتی بہن یعنی باپ شریک بہن کے ساتھ تو وہ عصبہ بنا دے گا اس کو، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 6 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور بیٹی موجود ہے، تو ابھی ہم نے پڑھا کہ میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے علاتی بہن عصبہ بنتی ہے، عصبہ مع غیرہ، اور بیٹی جو ہے ایک ہے تو اس کو نصف ملے گا نہیں یعنی 1/2۔ مثال نمبر 7 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور پوتی موجود ہے، تو میت کی مؤنث اولاد کی وجہ سے یہ عصبہ بنتی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے عصبہ بنا لیا۔ اور پوتی کے احوال ہم نے پڑھے تھے، اگر ایک ہو تو نصف ملتا ہے، ہم نے دے دیا نصف۔ مثال نمبر 8 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور بیٹا موجود ہے۔ ابھی ہم نے 7ویں حالت پڑھی کہ اگر میت کی مذکر اولاد میں سے کوئی ایک ہو تو یہ محروم ہو جاتی ہے، بیٹا موجود ہے اس وجہ سے یہ محروم ہو گئی۔ اور مثال نمبر 9 دیکھیں، علاتی بہن ہے اور پوتا موجود ہے، پوتا بھی مذکر اولاد ہے، یہ علاتی بہن محروم ہوگی، ٹھیک ہے۔ مثال نمبر 10 دیکھیں، علاتی بہن ہے، باپ ہے یا دادا ہے یا اخ حقیقی ان میں سے کوئی ایک ہے، تو اس صورت میں علاتی بہن محروم ہو جائے گی، ٹھیک ہے، ابھی ہم نے پڑھا تھا۔ مثال نمبر 11 دیکھیں، علاتی بہن موجود ہے اور حقیقی بہن موجود ہے اور ساتھ میں بیٹی موجود ہے۔ یہ اہم مثال ہے، ٹھیک، یہ کیا ہے، یہ اہم مثال ہے کہ یہ بیٹی کی وجہ سے حقیقی بہن کیا ہو گئی، عصبہ بن گئی، بیٹی کی وجہ سے حقیقی بہن عصبہ ہو جائے گی۔ تو ہم نے پڑھا کہ وہ حقیقی بہن آ جائے جو بیٹی کی وجہ سے عصبہ ہو چکی ہو تو یہ علاتی بہن کیا ہو جائے گی، محروم ہو جائے گی۔ اصل میں معاملہ ایسا ہے کہ بیٹی کی وجہ سے علاتی بہن بھی عصبہ ہوتی ہے اور حقیقی بہن بھی عصبہ ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو در حقیقت یہ دونوں عصبہ ہو گئی۔ پھر عصبات میں اصول چلتے ہیں کچھ کہ جب 2 عصبات آ جائیں تو ان میں سے کس کو ترجیح دیں گے، تو یہاں پہ حقیقی بہن جو ہے اس کا رشتہ میت کے ساتھ 2 واسطوں کے ساتھ ہے، ماں کے ذریعے سے بھی ہے اور باپ کے ذریعے سے بھی، ٹھیک ہے، جبکہ علاتی بہن کا واسطہ جو ہے میت کے ساتھ ایک رشتے کے ذریعے سے، صرف باپ کے ذریعے سے، تو حقیقی بہن کا جو رشتہ ہے وہ مضبوط ہے، اس وجہ سے اس نے علاتی بہن کو محروم کر دیا، حقیقی بہن عصبہ ہو گئی، بیٹی کو نصف مل گیا، ٹھیک ہے۔ عربی میں یاد کرنے کے لیے آسان ضابطہ جو ہے، وَلِلْأُخْتِ الْعَلَّاتِيَّةِ سَبْعَةُ أَحْوَالٍ، علاتی بہن کے لیے 7 احوال ہے۔ النصف للواحدہ، نصف ایک کے لیے ہے، النصف للواحدہ، نصف ایک کے لیے ہے، والثلثان للاثنتین فصاعدۃ، اور 2/3 ملیں گے 2 کے لیے اور 2 سے زیادہ کے لیے، عند عدم الاخوات العینیہ، یہاں ایک قید بڑھائی ہے کہ اخوات عینیہ نہ ہونے کی صورت میں، حقیقی بہنیں نہ ہونے کی صورت میں یہ ہے۔ نمبر 3، والسدس مع الواحدۃ العینیہ، چھٹا حصہ ملے گا مع الواحدۃ العینیہ، ایک حقیقی بہن کے ساتھ، عینیہ سے مراد حقیقی بہن ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 4، والسقوط بالعینیتین، اور یہ محروم ہو جائیں گی، ساقط ہو جائیں گی 2 حقیقی بہنوں کے ساتھ، عینیتین سے مراد 2 حقیقی بہنیں ہیں۔ نمبر 5، الا ان یکون معها اخ علاتی فیعصبہن، مگر یہ کہ اس کے ساتھ اخ علاتی ہو تو وہ اس کو عصبہ بنا دے گا، اگر علاتی بھائی آ جائے علاتی بہن کے ساتھ تو وہ اس کو کیا کر دے گا، عصبہ بنا دے گا۔ نمبر 3، والعصبۃ مع البنت او بنت الابن، اور یہ عصبہ بن جائیں گے بنت کے ذریعے سے یا بنت الابن کے ذریعے، یعنی میت کی مؤنث اولاد کے ذریعے۔ نمبر 7، والسقوط بالابن و ابن الابن وان سفل، یہ ساقط ہو جائیں گی بیٹے کے ذریعے، پوتے کے ذریعے، اور اسی طرح نیچے تک
बड़ पोते के जरिए वगैरह। नंबर 2 वबिल अबी बिल इत्तिफाक, बाप के जरिए बिल इत्तिफाक, वबिल जद इंदल इमाम अबी हनीफा, और दादा के जरिए सिर्फ इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के नज़दीक। तो ये वही मसला है जिसमें बाप और दादा में क्या है, फर्क है, ठीक है। नंबर 4 वबिल अखिल हकीकी, हकीकी भाई के जरिए से भी ये महरूम हो जाएंगी। नंबर 5 वबिल उख्तिल आइनियति इज़ा सारत असबतन मअल बिन्ति औ बिन्तिल इब्नि, इसी तरह उख्त आइनी हकीकी बहन के जरिए से भी ये महरूम होंगी। इज़ा सारत, जब ये हो जाए, आसाबतन, आसाबा बन जाए, माल बिन्त, बिन्त के जरिए या पोती के जरिए, यानी मय्यत की मुअन्नस औलाद के जरिए हकीकी बहन आसाबा हो चुकी हो, तो उस सूरत में अल्लाती बहन महरूम हो जाएंगी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाती बहनों के अहवाल भी हमने सीख लिए, पढ़ लिए। अब आप सब साथियों से गुजारिश है कि जिनके घरों में बहनों को हिस्सा देने का एहतमाम नहीं होता, वो अपने बहनों को हिस्सा देने का एहतमाम करें। वालिदैन ने अपने बहनों का हिस्सा नहीं दिया तो उनको तरगीब दे, प्यार और मोहब्बत से समझाएं कि दुनिया ही में उनका हिस्सा दे दें, वरना कल क़यामत वाले दिन हमसे मुतालबा होगा, खुदा न ख्वास्ता जन्नत में जो हमारा हिस्सा है उससे महरूम हो सकते हैं। तो आज हमारा सबक इतना ही है, चूँकि टाइम ख़त्म हो चुका है, तो बकिया सबक कल पढ़ लेंगे इंशाअल्लाह। तो आपने ये अहवाल ज़ुबानी याद करने हैं, ये जितने भी अहवाल है आप कोशिश करें सब साथी ज़ुबानी याद करें। मुश्किल नहीं है, ये बज़ाहिर आपको लग रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, हालांकि अभी आपने देखा बेटी, पोती, इसी तरह ये हकीकी बहन, अल्लाती बहन, इसमें 3 अहवाल जो है वो तो बिल्कुल मुश्तरक है। 1, 2, 3 अहवाल जो है वो जायद है, बाकी सब मुश्तरक है। तो थोड़ी तवज्जो के साथ, थोड़ी तवज्जो अगर आप देंगे तो चंद सेकंडों में ये आपको याद हो जाएंगे, और इसको फिर बार बार दोहराएं और इसकी प्रैक्टिस करें आप। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े नसीब फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।